السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 5th چیپٹر میں خلیفہ ہارون الرشید کے کارہائے نمایاں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، اور عباسی دور کا سنہری زمانہ کیوں کہا جاتا ہے خلیفہ ہارون الرشید کے پیریڈ کو، وہ ہم تفصیلاً جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہارون الرشید کا عہد حکومت نہ صرف خاندان عباسیہ کی حکومت کا سنہری زمانہ ہے بلکہ ایشیا میں مسلم حکومت کا شاندار ترین دور بھی ہے۔ ذاتی اوصاف، ملکی وقار، عوامی بہبود، شان و شکوہ، وسعت سلطنت، عدل و انصاف کی حکمرانی کے نقطۂ نظر سے ہارون کا شمار دنیا کے عظیم ترین فرما رواؤں میں ہوتا ہے۔ یہ تمام تر کامرانیاں جو اس عہد کو حاصل ہوئیں وہ دراصل ہارون الرشید کی ذاتی عظمت اور بلند کرداری کی بدولت ہی تھیں۔ اس دور کا کوئی حکمران بھی اس کا ہم پلہ قرار نہیں دیا جاتا۔ اس کی سرپرستی اور ذاتی دلچسپی کی بدولت علم و ادب، فنون لطیفہ اور سائنسی علوم میں جس قدر ترقیاں ہوئیں وہ عباسی خلافت کا نقطۂ معراج ہے۔ عباسی قوت و شان کا بھرپور مظاہرہ اسی دور میں ہوا، اور اس کی ذات وہ کسوٹی ہے جس پر اس دور کی خوبیوں اور ترقیوں کا قیاس کیا جا سکتا ہے۔ ہارون الرشید کا دربار عباسی شان و شکوہ کا آئینہ دار تھا۔ دنیا بھر کے اہل علم، فلسفی اور ماہرین فنون کھچ کھچ کر ہارون کے دربار میں جمع ہو گئے تھے، اور اس کے قریبی جانشینوں کا شاہانہ داد و دہش مقناطیس کا حکم رکھتی تھی، جس کی وجہ سے پائے تخت میں دور دور سے شاعر، مطرب، گویے، نچیے، مسخرے وغیرہ کھنچے چلے آتے تھے۔ ہارون الرشید پہلا فرما روا ہے جس کے دربار میں غیر ملکی سفیروں کو خوش آمدید کہا گیا۔ شارلیمان شاہ فرانس کے ساتھ نایاب تحفوں کا تبادلہ ہوا، جس میں ایک گھڑی، ہاتھی اور دیگر نایاب اشیاء تھیں۔ ہارون الرشید کے ابتدائی زمانہ میں ملک کے مختلف اکناف و اطراف میں شورش و فتنہ نے سر اٹھایا، لیکن ہارون الرشید نے پوری قوت سے اس کا قلع کما کر کے اپنے بقیہ عہد کو بغاوتوں اور بدامنیوں سے محفوظ کر لیا۔ رومیوں کے خلاف محاذ آرائی اس کی دینی اور ملی غیرت کا تقاضا تھا، لیکن بحیثیت مجموعی اس کا دور امن و امان کا دور تھا۔ لوگ آسودہ حال اور پرسکون تھے، باغی، سرنگوں اور مطیع و فرما بردار تھے۔ خلافت عباسیہ کے ابتدائی دور کی سختی اور شدت، بد امنی اور لاقانونیت اب مفقود تھی۔ یہ عہد اپنے امن و سکون کی بنا پر عہد عباسیہ کا زریں دور کہلاتا۔ قوم اور ملک کی ترقی کا دار و مدار امن و امان کی بہتر حالت پر موقوف ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے ہارون الرشید کے دور کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ خوشحالی اور ترقی کے میدان میں محیر العقول کامیابیاں حاصل کی گئیں۔ عوام خوشحال تھے، اشیاء جو تھیں ارزاں تھیں، امینز کے ریٹس ان کے اتنے زیادہ ہائی نہیں تھے، زراعت بھی ڈیولپنگ اس میں تھی، ترقی پر تھی۔ سائنسی ذرائع کا استعمال اور انسانی ہنرمندی کی بدولت نئی نہروں کا کھدوایا جانا اور صنعتوں کا جال بچھانا بہت مشکل تھا، لیکن اس کے اپنے ذوق و شوق اور اس کی برمکی جو وزراء تھے ان کی دانش مندی نے یہ کارنامہ خوبصورتی سے سر انجام دیا۔ عوام کی خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ ہزاروں میل کے رقبہ میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی بھوکا ننگا نہیں ملتا تھا۔ بغداد دنیا اسلام کی تجارتی منڈی تھا، اور اندرونی اور بیرونی تجارت کی بدولت لوگ خوشحال تھے، اور لوگوں پر ٹیکسوں کا بوجھ بھی بہت کم تھا۔ بیت المال کی وافر آمدنی کا یہ عالم تھا کہ صوبائی خزانہ کا خرچہ نکال کر ہر سال 40 کروڑ درہم بچ جاتے، اور جو کہ عوام کی فلاح و بہبود پر، ان کی ویلفیئر پر خرچ کیے جاتے۔ الغرض ہارون الرشید کا جو دور تھا امن و سکون اور ترقی اور خوشحالی کا زریں۔ مرکزی صوبائی نظم و نسق کو باقاعدہ استوار کرنے کے لیے ہارون الرشید نے تمام انتظامی محکمہ جات اور دفاتر کی تنظیم اور تشکیل اس عمدہ پیمانے پر کی کہ اسے دور جدید کے دفتری نظام سے
کسی صورت کا نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس نے ملکی انتظام و انتظام میں باقاعدگی اور ڈسپلن پیدا کر کے مختلف محکمہ جات قائم کیے جنہیں دیوان کہا جاتا تھا۔ سرکاری محکمہ جات میں دیوان الزمام کو سب سے زیادہ امپورٹنس حاصل تھی۔ آج کل کے دور میں اسے آڈیٹر جنرل کا محکمہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ محکمہ تمام سرکاری محکموں پر بالادستی رکھتا تھا۔ ہر محکمہ یعنی دیوان کا اپنا اپنا سربراہ تھا جو اس کی کارکردگی کا ذمہ دار تھا۔ ہارون الرشید کی ذاتی نگرانی اور چوکس نگاہی نے امور مملکت اور مختلف محکمہ جات اور اس کے کارندوں کی نگرانی کی جو کارکردگی تھی اس کو عمدہ اور بہتر بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ہارون الرشید خود راتوں کو بھیس بدل کر رعایا کے حالات سے باخبر رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ اس کا جو جاسوسی کا نظام تھا وہ بھی بہت عمدہ تھا۔ اس کے جاسوس اسے پل پل کی خبریں فراہم کرنے میں کوئی دقیقہ گزاشت نہ رکھتے۔ رعایا کی آسودگی کی خاطر وہ مارکیٹ کے نرخوں کی خود نگرانی کرتا، خود سپرویژن کرتا۔ وہ بازار کا خود ہی محافظ تھا۔ وہ مملکت کے دور و نزدیک کے علاقوں کی مارکیٹوں کے بھاؤ اور نرخوں کے اتار چڑھاؤ سے آگاہی رکھتا تاکہ اشیاء کی سپلائی اور قیمتوں پر کنٹرول قائم رہے اور قیمتیں ایک حد سے آگے نہ بڑھ سکیں۔ ہارون الرشید کے عہد کی پولیس مستعدی اور جرم کی بیخ کنی میں اعلیٰ معیار کی حامل تھی۔ جرم و سزا کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے اس دور کی پولیس اپنی نیک نامی میں بڑی ستائش کی حامل تھی۔ اس نے محکمہ پولیس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ پہلی قسم کو شرطۂ عاصمہ کا نام دیا گیا تھا۔ یہ دراصل دارالخلافہ کی پولیس تھی، کیپٹل پولیس تھی۔ خلیفہ، اس کے اہل و عیال اور اکابرین کے علاوہ بغداد کے شہریوں کی حفاظت کی ذمہ داری پولیس کی کے اس شعبہ کے سپرد تھی۔ اس کے سربراہ کی حیثیت آج کل کے انسپکٹر جنرل آف پولیس کی تھی۔ دوسری قسم کی جو محکمہ پولیس کے جو سربراہ کو صاحب الشرطہ کہا جاتا تھا۔ اس محکمہ کے سپرد ملک بھر میں امن و امان قائم رکھنا تھا، ہنگامہ آرائیوں کا سد باب کرنا، لوگوں کی مال و جان اور آبرو کی حفاظت کرنا، فتنہ و فساد کی روک تھام کرنا، جرائم پر نظر رکھنا، سزا و جزا کا قانون نافذ کرنا، مشتبہ افراد کی کڑی نگرانی اور مجرمین کی گرفتاری، رعایا کی حفاظت اور امن و امان کے قیام کو لازم بنانے کے لیے مشتبہ افراد کو قبل از وقت حراست میں لینا اور تفتیش کرنا اس دور کی پولیس کے بنیادی فرائض تھے۔ مصلحت مملکت کے خاطر ہر مناسب قدم اٹھانے کی یہ پولیس مجاز تھی اور اس کا بڑا وقار اور دبدبہ تھا۔ اور تیسری قسم کی جو پولیس فورس تھی وہ اس کو حرس کہا جاتا تھا۔ یہ عملہ خلیفہ کے باڈی گارڈ کی حیثیت رکھتا تھا اور اس کے سربراہ کو صاحب حرس کہا جاتا تھا، جو ہمیشہ خلیفہ کا قریبی اور معتمد ساتھی ہوتا اور اس کی تقرری جو تھی یہ اپوائنٹمنٹ وہ بھی خود پرسنلی خلیفہ کیا کرتا تھا۔ تو 3 طرح کی جو ہے نا پولیس تھی، اور شرطۂ عاصمہ، اور دوسری جو پولیس تھی صاحب الشرطہ اس کے سربراہ کو کہا جاتا تھا، اور تیسری جو اس کو حرس کا نام دیا گیا تھا۔ ہارون الرشید خود بڑا عادل اور منصف مزاج خلیفہ تھا اور لوگوں کی داد رسی کے لیے ذاتی تگ و دو سے کام لیتا تھا۔ اس کے زمانہ میں محکمہ قضاء، محکمہ عدل جو ہے اس نے نمایاں ترقی کی۔ اس نے پہلی بار قاضی القضات کا عہدہ قائم کیا جو اس محکمہ کا سربراہ اور مملکت کے تمام قاضیوں کی نگرانی کا انچارج تھا، یعنی کہ نگران اعلیٰ تھا۔ صوبائی قاضی مقرر کرنا قاضی القضات کے احاطۂ اختیار میں تھا۔ اس عہدہ پر اس نے امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص قاضی امام ابو یوسف کو فائز کیا۔ انہوں نے دستور حکومت شریعت کے مطابق تیار
کیا جسے ہارون الرشید نے اپنی حدود سلطنت میں نافذ کر دیا۔ قاضی القضات کا عہدہ آج کل کے چیف جسٹس کے برابر تھا۔ قاضی القضات نہ صرف سارے ملک کے قاضیوں کے کام کی نگرانی کرتا، سپرویژن کرتا، بلکہ مملکت کے لیے جب بھی کوئی خاص دستوری یا قانونی مسئلہ پیدا ہوتا تو خلیفہ کے کہنے پر اس کے بارے میں فتویٰ بھی دیتا۔ قاضی ابو یوسف یگانہ روزگار اور نابغہ اثر انسان تھے۔ ہارون الرشید نے انہیں کلی اختیار سپرد کر رکھے تھے۔ امام ابو یوسف قاضیوں کا انتخاب بھی خود کرتے۔ ہارون کو ان پر مکمل اعتماد تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس عہدہ پر فائز ہونے کے بعد انہوں نے ہر طرح کے سیاسی اور حکومتی دباؤ اور ترغیبات سے بے نیاز ہو کر بڑی جرأت، خدا ترسی اور حق پسندی کے ساتھ اپنے فرائض منصبی سر انجام دیے۔ انہوں نے جو فتاویٰ صادر کیے وہ بڑے دور رس، دلچسپ اور بڑے افادیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے 182 ہجری 798 عیسوی میں وفات پائی۔ ہارون نے ان کی ہدایت کی روشنی میں خائن عمال کو برطرف کر کے، یعنی کہ جو آفیسرز گورنمنٹ کے کرپشن میں ملوث تھے، ان کو برطرف کیا اور ان کی جگہ نیک، دیانتدار اور خدا ترس افسران کی تقرری کی۔ اور انہوں نے قاضی ابو یوسف سے کہہ کر کتاب الخراج لکھوائی جو مالیاتی امور میں حکومت کا دستور العمل قرار پائی۔ اس کی روشنی میں بھی مملکت کی مالگزاری کے نظام میں بڑی دور رس تبدیلیاں کی گئیں۔ بعض قسم کے مقدمات جیسے کہ ایک دوسرے پر زیادتی، حکام اور والیوں کے خلاف الزامات کی چھان بین، دفاتر اور محکموں کے کاتبوں کے خلاف کارروائی، حاکموں اور والیوں کی غلطیوں کی باز پرس، لوگوں کے مقرر کردہ روزینوں کے باقاعدہ نہ ملنے کی سنوائی، یعنی کہ اگر ان کو جو ان کی ویجز مقرر کی گئی تھی اگر ان کو وہ نہیں مل رہی تھی تو اس طرح کے کیسز بھی وہ سنتے تھے۔ جیسے اس طرح کے معاملات عام عدالتوں اور قاضیوں کی بجائے مجلس مظالم میں ہوتی تھی، جس کی صدارت خود خلیفہ یا اس کا وزیر کرتا تھا، اور یہ سب سے بڑا ادارہ تھا جو مظالم کی روک تھام کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اور دعویٰ اور جواب دعویٰ کے بعد بڑے جامع اور علیم نظیر فیصلے یہاں پہ کیے جاتے تھے۔ الغرض محکمہ قضاء کی کارکردگی کا معیار ہارون الرشید کے زمانہ میں آج کی دنیا کے اداروں سے بھی زیادہ اعلیٰ و ارفع تھا۔ ہارون الرشید کے حسن تدبیر اور عاقبت اندیشی کے واقعات اور امثال میں ایک یہ بھی ہے کہ اس نے ڈاک کا خصوصی اور بہت تسلی بخش اہتمام کیا۔ یہی ایک اہم ذریعہ تھا جس سے رعایا کے حالات و واقعات پر نگاہ رکھی جاتی اور دارالخلافہ تک مملکت کے مختلف حصوں سے خبریں خلیفہ تک جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ پہنچتی رہتیں۔ چنانچہ ہارون الرشید ملک بھر میں رونما ہونے والے چھوٹے بڑے واقعات سے باخبر رہتا، گویا جاسوسی کا کام بھی اسی محکمہ کی اہم ذمہ داری تھی، لہٰذا اس محکمے کی تنظیم میں وہ بڑا فعال اور فکر مند رہتا۔ اس ضمن میں اٹھنے والے اخراجات کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی حکمران کی کامیابی کی اصل بنیاد اس کا باخبر ہونا اور چوکس رہنا ہے۔ چنانچہ ہارون الرشید کے عہد میں اس محکمہ کا سربراہ وہ شخص ہوتا جو اپنی تنظیمی صلاحیت اور قابلیت میں سب پر ہارون الرشید نے محکمہ ڈاک کے کارندوں کے علاوہ باقاعدہ پرچہ نویس مقرر کر رکھے تھے جن سے کام لینے میں وہ بڑا ماہر تھا۔ کوئی وزیر، امیر، سربراہ افواج اور بڑا منصبدار ایسا نہ تھا جس کی ہر لحظہ نقل و حرکت کی رپورٹ خلیفہ کو معمول کے مطابق نہ پہنچتی ہو، قطع نظر اس سے کہ یہ لوگ دارالخلافہ میں ہوں یا ملک کے کسی دیہات، قصبات یا شہروں میں مقیم ہوں۔ اس کی باخبری کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ کسی شاعر نے عباسی خاندان کے مقابلے میں اپنے خاندان کے شرف کو بڑھا کر پیش کیا تو ہارون الرشید نے اپنے درباری یزید بن مزید کو پوچھا کہ یہ شعر کس کے ہیں؟
تو اس نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ ہارون الرشید نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے کہا، جب تو میرے سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہاری حقیقت اور کیفیت سے واقف نہیں ہوتا؟ تیرا کیا خیال ہے کہ میں تیرے امور و معاملات سے غافل ہوں، یا تو سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی چھپی ہوئی ہے بات؟ خدا کی قسم، میرے جاسوس خلوت و جلوت میں تیری نگہداری کرتے ہیں۔ ربیہ کے ایک احمق و اجڈ شاعر کے ہیں جس نے قریش کو ربیہ میں شامل کیا ہے۔ تحقیق کی گئی تو ہارون الرشید کی یہ اطلاع درست پائی گئی۔ یہ شاعر بکر بن فتاح تھا جو یزید بن مزید کا ریلیٹو۔ بازنطینی سلطنت مملکت اسلامیہ کے لیے مستقل خطرہ تھی۔ ہارون الرشید کے دور کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں پہلی بار رومیوں کے خلاف کامیاب مہمات روانہ کی گئیں اور انہیں پے در پے شکستیں دے کر خراج دینے پر مجبور کیا گیا۔ بحیرہ روم کے جو جزائر تھے وہاں پہ حملے کیے گئے اور ہارون الرشید نے خود شام اور آرمینیا کی سرحدوں پر پے در پے حملے کر کے رومی شہنشاہ نیسیفور جو ہے اس کو شکست دی اور رومی قوت کا جو جادو تھا توڑ دیا، اور اس کے بعد رومی برسوں تک سر نہ اٹھا سکے اور خراج ادا کرتے رہے۔